فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. لاکھوں کروڑوں درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. ناظرین کرام، فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی شاندار طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب بابول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر. آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوموار والے دن اسپیشلی آپ کے لیے ارینج کیا ہوتا ہے، آپ خوابوں کی تعبیر بھی پوچھ سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے. آپ لائیو کال کیجئے، نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000 یعنی 042111700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے لائیو لنک میں اپنے کمنٹ سیکشن میں سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو لائیو ہی مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے موقع پیغام ٹیلی ویژن الحمدللہ گاہے بگاہے آپ تک پیغام پہنچتا رہتا ہے کہ آپ پیغام ممبر کلب کا حصہ بن سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف ماہانہ 1000 روپے سے سپانسر کر سکتے ہیں نشریات بیسیکلی الحمدللہ یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہی نشر ہوتا ہے. تو آپ اس نیک کام کے اندر اپنے پیسے لگا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ 24 گھنٹے آپ تک دین کی رہنمائی پہنچ رہی ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے. میرے خیال میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کا 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جس میں پوری دنیا تک الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہ پہنچ رہا ہو. تو آپ الحمدللہ اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو شک و شبہات ہوتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، پتہ نہیں کہاں پر خرچ ہوگا، ہمیں علم نہیں، آئیڈیا نہیں. تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسپیرنسی ہے. آپ پیغام ٹیلی ویژن کے پیغام ممبر کلب کا حصہ بن سکتے ہیں. 1000 روپے ڈونیٹ کریں اور ماہانہ آپ کی طرف سے نشریات انشاءاللہ تعالیٰ اسپانسر کی جائیں گی. آپ کے پیارے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ جاریہ کی کیفیت ہے انشاءاللہ. آپ لائف ٹائم ان کے لیے کروا سکتے ہیں. جب آپ حصہ بن جائیں گے تو ماہانہ انشاءاللہ آپ 1000 روپیز پے کریں گے تو آپ کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو نشر کیا جائے گا. ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ملک پاکستان کے نامور مفتیان شریک ہوتے ہیں. پہلے شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. آپ سے کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں الحمدللہ فضیلت الشیخ جناب ہاشم عثمانی صاحب، جو کہ الحمدللہ اردو دنیا میں خوابوں کے سب سے معروف اور مستند الحمدللہ معبر ہیں، جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال خدمت کا موقع ملا، جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پر مدرس بھی رہ چکے ہیں. اور الحمدللہ آپ خود بتاتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتاتے ہیں اور کالز پہ بھی بتاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بتاتے ہیں کہ تعبیریں جو بتائی گئی ہوتی ہیں ہاشم عثمانی صاحب کی طرف سے تو الحمدللہ اللہ کے خاص کرم کے ساتھ وہ پوری ہو جاتی ہیں، سچ ہوتی ہیں الحمدللہ. شیخ خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ الحمدللہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھیں گے. شرعی سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کسی کی امانت یا راز ہو، پھر تعلقات خراب ہونے کے بعد وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، شیخ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت کو بہت اہمیت دی ہے اور ان لوگوں کو کامیاب بتایا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پھر مزید صفات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
یہ سورہ المؤمنون کے بالکل شروع میں پھر ایک صفت یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ جو عہد اور امانتوں کا لحاظ کرنے والے اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے تو اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ جو راز ہے اور اس طرح آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہی کی شکل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ بات کرے، اذا حدث الرجل، جب بندہ بات کرے اور پھر التفت، پھر ادھر ادھر دیکھے بھی، یعنی التفات کرے کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا، تو فہی امانہ، تو یہ کلام، یہ بات امانت ہے۔ اب جب امانت ہے تو امانت کے اندر خیانت کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سلسلہ بالکل جائز نہیں ہے کہ دوستی ہے اور آج دوستی ہے، تعلقات ہیں، رازیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں اور تھوڑی سی عداوت آ گئی، وہ ساری رازیں جو امانت ہے اس کو بندہ افشا کر دے اور کسی کے لیے رسوائی کا باعث بنے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اپنے خاوند سے ملتی ہے، پھر بعد میں یہی خاوند اپنی بیوی کے جو راز ہے، جو خفیہ باتیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نشر کرتا ہے، اور اسی طرح بیوی جو ہے نا لوگوں کے سامنے اس کے رازوں کو افشا کرتی ہے، تو یہ بدترین لوگوں میں سے ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، حدیث میں نا ایک قانون یہ بیان ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کہ یہ جو آپ کا دوست ہے نا اس کے ساتھ آپ کی دوستی اعتدال کی حالت میں رہے، اعتدال کی حالت میں ہو، ممکن ہے کہ کسی وقت یہی آپ کا دشمن بن جائے، تو دشمن بننے کی صورت میں اور آپ کے ساتھ وہ عداوت رکھنا شروع کر دے، تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کی رازوں کو افشا کرے گا۔ لہذا ہر سلسلے میں نا کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال۔ تو اعتدال ہو تو کل اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، عداوت ہو جائے اور دشمنی شروع ہو جائے، تو آپ کی جو باتیں ہیں، رازیں ہیں، وہ اس پر کھلی نہیں ہوں گی۔ لہذا بندے کو اپنے حد کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اپنی جو کامیابیاں ہیں، اپنی جو ترقی ہے، وہ سب لوگوں پہ ظاہر مت کرو۔ اور فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، ہر جو صاحب نعمت ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر لوگ حسد کرتے ہیں، تو بعض نعمتوں کو بندہ اپنے پاس رکھے، راز ہی میں رکھے، حتیٰ کہ اپنے جو ہے جو قریبی شخص ہو اس کو بھی نہ بتاؤ۔ اچھا، قریبی کو بھی شیخ؟ قریبی کو بھی نہ بتاؤ، کیونکہ وہی قریبی کل کیا بن سکتا ہے؟ آپ کا دشمن بن سکتا ہے۔ عبدالرحمن بابا ایک پشتو کے مشہور شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے رحمان دزرحال موایا یارتا، اے رحمان دزرحال موایا یارتا، ہاغا یار با یار لری تاب رسوا کڑی، کہتا اپنے دل کا حال اپنے یار اور دوست کو بھی مت بتاؤ، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ یار کا بھی کوئی یار ہوگا تو وہ اس کو بتا دے گا اور تجھے رسوا کر دے گا۔ بڑی خوبصورت بات، یار کا بھی تو یار ہو سکتا ہے۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ۔ اسلام الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں شیخ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آگے آنے والے واقعات کو پہلے سے کسی حد تک بتا دیتا ہے کہ ایسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اپنی بچت ایسے کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ لائیو کالر ہیں کافی دیر سے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
مسز امجد صاحبہ لاہور سے ہیں. بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی. فرمائیے کیا خواب ہے؟ یہ ہے میں نے ایک سوال بھی پوچھنا تھا. جی فرمائیے. میں نے یہ بھی سوال پوچھنا تھا کہ صبح میں نے سمجھ نہیں آئی مجھے. صبح کیا؟ صبح میں نے صبح پہ کیا تھا. اچھا فرمائیے سوال کیا؟ یہ سوال ہے کہ جوتی الٹی پڑی ہوتی ہے جی تو اس کو سیدھا کرو جی. ثواب ملتا ہے کہ بس اسی بات ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے اوکے. خواب کیا ہے آپ کا بتائیے گا؟ اب یہ ہے کہ میرے ابو ہے نا میرے ابو شہید ہو گئے ہیں اور میرے خواب میں وہ آتے ہیں جیسے ایک عمارت ہے وہ گری ہوتی ہے تو میرے خواب میں آتے ہیں کہ وہ جیسے اس کو کفن پہنا کے نا ہلا کے اس کو پٹے پہ لٹایا ہوتا ہے تو سب کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی زخمی ہوتا ہے کوئی صحیح ہوتا ہے ان کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. وہیں سے میں کہتی ہوں پہلے میرے ابو کو لے جاؤ اس کی کہیں سے نا کفن نہ بے نماز ہو جائے. تو وہیں سے میرے ابو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو میں جیسے کہ اپنے ابو کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ میرے ابو مجھ سے بات کر رہے. تو میں اپنے ابو کو کہتی ہوں ابو میں نے ابھی نہیں آنا. وہ کہتے نہیں بیٹا آپ میرے ساتھ چلو. تو یہی بات کر رہے ایک عورت ہماری رشتے دار ہے ان کے پاس جانے لگتی ہے. وہ کہتی ہے خبردار میرے پاس نہ آنا میری کفن بے نماز ہو جائے گی. تو اس نے یہ بات کہہ کے اس عورت کو وہیں رکوا دیا. پھر میرے ساتھ میرے ابو بات کرتے ہیں بیٹا چلو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے نا انعام دینے والا ہے. آ کے تم دیکھو میرے اوپر سونے کا تاج رکھنے والا اور میں چاہتا ہوں کہ تم آ کے میرے پاس رہو اور مجھے دیکھو. وہیں سے میری آنکھ کھل جاتی. اچھا جی ٹھیک ہے. اور میں ان کے خوابوں کی تعبیر میں بھائی سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا میں نے بیان سنا تھا نا کہ میری والدہ بیمار ہے ان کے لیے ہم روزانہ تب سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مسز امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ فرسٹ آف آل آپ سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے پھر شیخ کی طرف بڑھیں گے. خواب میں کافی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ والد صاحب شہید ہوئے اور ان کو دیکھا گیا ہے دوبارہ کفن کی حالت میں اور وہ پھٹے پہ جیسے غسل دیا جاتا ہے اور کافی قطار اس مقام پر ہیں. جی اور جہاں لوگ بھی ہیں اور ہسپتال کی طرف لے جانے کی بات ہے. نہیں دفنانے کے والے سے دفنانے وہاں پہ آلریڈی لوگ دفنا رہے ہیں کچھ لوگ. جی یہ بھی کیوں؟ اور پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ انکار کر دیتی ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر وہ کفن کی بات ہے بے نماز کفن ہو جائے گا. وہ کسی رشتہ دار ہیں ان کی طرف اشارہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تاج پہنایا جا رہا ہے انعام ملے گا. والد صاحب کہتے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو معاملہ ہے نا ویسے تو اگر میت کسی زندہ کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو یہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت کہ جب میت کے ساتھ زندہ آدمی چل پڑے کچھ کہے بغیر چل پڑے ٹھیک ہے میت نے پکڑا اور لے گیا اور پھر لے بھی گیا کسی ویرانے میں یا قبرستان کی طرف تو یہاں معاملہ زندہ آدمی کی صحت کی طرف تشویشناک صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر زندہ کو بلایا جائے اور زندہ انکار کر دے تو یہاں انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بلانے کی ایک ریزن اور ہے یعنی لے جانا نہیں چاہا بلکہ اصل چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ نے کیا انعام دیا ہے. مجھے سونے کا تاج پہنایا ہے. تو یہاں ریزن اور ہے وہ اپنے ساتھ وقتی طور پہ وہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں ورنہ وہ مستقل طور پہ ساتھ جانے کی بات نہیں کر رہے. تو یہ انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا کہ شہید ہوئے ہیں اب نہیں معلوم کہ وہ فوج میں تھے یا کسی انداز میں یا پھر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں یا شہداء کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسمیں بتائی ہیں. تو کسی بھی انداز میں یعنی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جس امید کے ساتھ انہوں نے اپنے والد محترم کو شہید کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کی صف میں شامل فرمائے. تو یہ ہم دعا ہی کرتے ہیں. تو جو انہوں نے شہید کو اللہ نے مقام دیا ہے اور پھر سونے کا تاج ہے. اب ان کے بھائیوں میں کوئی ایسا ہو جو قرآن پاک حفظ کر لے یا پھر ان کی امید ہو کہ میرا کوئی بیٹا قرآن پاک حفظ کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اب جو والدین والد دادا اوپر تک چلے جائیں تو وہ پورے آبا کی اللہ کرے ان کے اگر بیٹوں میں کوئی نہیں تو نیچے کوئی پوتا اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنا دے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازیں گے. یہ ان اولاد کی
نیکیوں کی وجہ سے. اور پھر وہ جو کفن دفن کی کیفیت دوبارہ دیکھی گئی ہے نا, یہ اصل میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. اچھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی روح نکلتی ہے اور اس کے بعد تجہیز و تکفین کے جو ہے نا وہ لمحات ہوتے ہیں, ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی قبولیت کا ٹائم. یعنی اب اگر تم اچھی بات کہو گے تو ظاہر ہے کہ فرشتے آمین کہیں گے, اور اگر تم بین ماتم اور بے صبری کا مظاہرہ کرو گے تو اس پہ بھی فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ اشارہ ہے کہ وہ وقت اگر آپ اچھے الفاظ بولیں گے میت کے لیے, وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے طرف بھی اشارہ ہے. تو یہاں یہ منظر دوبارہ دکھایا جانا گویا کہ والد محترم کے لیے یہ بیٹی یا ان کے جو دیگر ورثاء ہیں وہ دعا کریں گے, وہ دعا کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے. اور پھر وہ زندہ ہو گئے, وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. تو شہداء تو ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاں یرزقون اور زندہ ہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون. تو گویا کہ ان کی دعاؤں کا اثر ان کو پہنچ رہا ہے, اور پھر ان کے پوتوں میں یا ان کے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں کوئی ایسا ہوگا جو ایسی نیکی کرے گا جس کا اثر کل قیامت کے دن ان کے والد گرامی کو تاج کی صورت میں یا عزت اور انعام کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت خواب ہے, اور ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر ان کی نمازوں میں عبادات کے اندر کہیں کوئی غفلت اور سستی ہے اس کو توجہ دیں, اور اپنی صحت کے حوالے سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے نارمل چیز ہے, اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے بس تھوڑی سی اس کے علاج معالجے کی طرف توجہ دیں. جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, ہماری بہن کا سوال تھا, جوتی الٹی پڑی ہو اس کو سیدھا کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ یہ ایسے کوئی واضح نص اس بارے میں تو میرے علم میں نہیں ہے. اچھا شیخ. کہ جوتی جو ہے وہ الٹی پڑی ہے اس کو سیدھا کر کے اس پہ ثواب ملتا ہے. باقی یہ ہے کہ جوتی الٹی پڑی ہو تو ایک نامناسب سی شکل بن جاتی ہے, صورت بنتی ہے, تو اس کو صحیح کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. باقی شیخ محترم اس بارے میں اگر بتانا چاہیں گے اور ان کے علم میں ایسی کوئی بات ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے. شیخ مفتی ہاشم مدبانی سے فرمائیے سوال. شیخ صاحب نے بات میرے اوپر ڈال دی ہے, لیکن ان کا اصل جو بنیادی سوال تھا نا, شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ بالکل سیدھا کرنا چاہیے, ادب کا تقاضا ہے. ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ یہاں ہم جوتا سیدھا کریں گے اس پہ ثواب بھی ہوگا کہ یہ ایک اخلاقی بات ہے؟ جی بالکل, یہی تو مین سوال ہے. تو یعنی اصل میں یہ کیوں ہم سیدھا کرتے ہیں کہ اس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے, اور اوپر آسمان ہے, اوپر پروردگار, یعنی یہ ساری چیزیں گندگی بھی ہے, یعنی اخلاقی طور پر اس لحاظ سے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہ من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. تو جو اسلام کی شعائر اور اس طرح کا احترام رکھتے ہوئے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر تقوی کی علامت ہے. یعنی جو آدمی یہ کر رہا ہے کہ جوتا الٹا ہے, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, یا یہ بے ادبی کا انداز بظاہر محسوس ہو رہا ہے, تو یہ دل کے اندر ایک تقوی کی علامت ہے. اب وہ تقوی کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا ایسا کسی حدیث کے اندر تو نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی حدیث, جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا, کوئی ایسی حدیث تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس پر اتنی نیکیاں ملے گی. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی. بالکل. آپ چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیتے ہیں 100 نیکیاں ملیں گی, دوسری ضرب میں مارتے ہیں 70 ہیں, پھر 50, اس طرح یعنی کم ہوتی ہے. مطلب وہاں پر ڈیفائن کیا, تو وہاں پر ڈیفائن کیا گیا. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ حدیث کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ایک احترام ہے. جتنا آدمی احترام کرتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب تو ہوگا, لیکن اس پہ نیکیاں کتنی یہ اللہ جانتے ہیں. نیت ہے بیسیکلی, نیت ہے, اس نیت پہ اللہ تعالیٰ جو چاہے نواز. شیخ جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اگین وی ہیو اے لائیو کالر ود اس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز فیصل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کی, لاہور سے موجود ہیں. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ نا میری ساس ہے تو ان کو اکثر خواب آتے ہیں نا, جو رشتہ دار ہے نا جو فوت شدگان ہے وہ ان کی خواب میں آتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, آگے کیا کوئی بات کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان کو؟ جی نہیں بس ویسے ان کے خواب میں آتے ہیں. ابھی جو میں خواب بتانے لگی ہوں وہ نا کہہ رہی ہیں کوئی رشتہ دار ہیں, کچھ دنوں پہلے ان کو خواب آئی ہے نا. جی. تو کوئی رشتہ دار ہیں تو جو گڑ بانٹ رہے ہیں نا, تو میری ساس کو بھی انہوں نے گڑ پکڑا دیا,
उधर ही कोई शख्स है और वो कह रहा है कि मैं ना दुम्बे का गोश्त मुझे चाहिए ना। तो मेरी सास भी गुजरी थी, उन्होंने जो वो गुड़ वाला शॉपर बैग था ना, उन्होंने अपनी देवरानी के कमरे में रख दिया ना। अच्छा। तो बाद में वो दुम्बे को देखने चली गई और जब वो वापस आई तो गुड़ की मिकदार ना कुछ ज्यादा थी और वो उन्होंने उठा लिया मेरी सास ने और वो कह रही हैं कि ये तो थोड़ा था लेकिन इसकी मिकदार ज्यादा हो गई है। जी जी ठीक है जी, इसकी तबीयत पूछना चाह रहे हैं ना। अच्छा जी ठीक है। और नॉर्मली जो बहन अगर आप शेयर करना चाहें, आपने बोला अक्सर औकात बेशतर आते रहते हैं, तो हर दफ़ा मुख्तलिफ हालत होती है जो मिलते हैं फौतशुदगान? जी जी मुख्तलिफ हालत में होते हैं ना। अच्छा ठीक। यहाँ पर उन्होंने गोश्त मांगा था। जी शेख। जी यहाँ पर उन्होंने गोश्त मांगा था, जो मैयत हैं, जो दुम्बे का गोश्त कुर्बानी नहीं, का। वो कोई शख्स है और वो कह रहा है कि मुझे दुम्बे का गोश्त चाहिए और मेरी सास भी उधर से गुजर रही थी। शेख वैसे नॉर्मली ख्वाब आते रहते हैं, ये डिफरेंट है ख्वाब। ठीक, ठीक, बहुत शुक्रिया। मिसेस फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थी लाहौर से, शेख मुफ्ती हाशिम अज़मानी साहब। इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ठीक वो शापर ही देकर गए हैं, बल्कि वो शापर भी बढ़ गया है, उसके अंदर इजाफा हो गया जी, है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये दुम्बा वगैरह ये अगर इनके घर के अंदर कहीं कोई प्रेगनेंसी या कोई इस तरह का मामला हो तो बेटी के अकीक़े पर एक बकरा या एक दुम्बा किया जाता है, तो इस तरफ इशारा है कि इस घर में कोई बेटी की सूरत में इजाफा होने वाला हो। यानी ये सास मुहतरमा जो हैं उनकी कोई बेटी या उनकी बहू कहीं कोई इस तरह का मामला हो तो मुमकिन तौर पर वो एक बेटी की तरफ इशारा, क्योंकि एक अकीक़े के तौर पर एक जानवर किया जाता है जी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी वो गुड़ भी साथ मौजूद है और उसके अंदर इजाफा भी हुआ है, तो ये घर के अंदर खैर और बरकत आने की तरफ इशारा है, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं। और यानी उन्होंने वो देखा, बाहर गई, गुड़ रख के बाहर चली गई, जैसे इंसान इंतज़ाम करता है कि कुछ ये काम कर लिया, कुछ ये काम कर लिया। वो बल्कि किसी ने बोला जी और तलब किया और वो माशाल्लाह उसको देखने के लिए, उसकी तलब पूरी करने के लिए चले गए। और फिर उसमें इजाफा भी हो गया जी माशाल्लाह, जो पीछे रखे गए और उसमें इजाफा भी हो गया है। तो ये अल्लाह के रास्ते में देने से इंसान का वो माल बढ़ता है। तो ये सदका खैरात करने वाली खातून अल्लाह ताला उनके माल के अंदर बढ़ोतरी भी अता फरमाएगा, उसके अंदर इजाफा भी अता फरमाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। और शेख जो ख्वाब में अक्सर औकात उन्होंने कोई बात नहीं, अगर अक्सर औकात आते हैं और कहते कुछ नहीं है बल्कि अक्सर कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं, जिस तरह यहाँ है, तो ये खैर बरकत की तरफ इशारा है। लेकिन अगर कहीं कोई मामला उनकी परेशानी वाला हो फौतशुदगान की, तो फिर उनके लिए दुआ कर दें, उनकी तरफ से कोई सदका कर दें, बाकी डरने वाली बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्वाब आएगा ऐसा जिसमें फौतशुदगान मिले हैं तो डिस्कस करके इंशाल्लाह शेख मौजूद है इंशाल्लाह सोमवार के रोज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। शेख मोहतरम आपकी जाने पड़ेंगे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। शेख अयान अली के नाम से आईडी है, लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 रकात नमाज़ पढ़नी हो तो सूरह फातिहा के बाद क़िरात पहली रकत में करनी चाहिए कि बाकी 3 रकतों में भी करनी चाहिए? शेख सूरह फातिहा के बाद जो क़िरात है वो सिर्फ पहली रकत में पढ़नी है या फिर तीनों बाकी में भी 4 रकत अगर पढ़नी है नमाज? अच्छा, 4 रकात नमाज उमूमन फ़र्ज़ नमाज ही होती है। ज़ोहर की नमाज है, असर की है, इशा की है, ये 4 रकात है। मगरिब की जो है ना वो 3 रकात है जी। अच्छा, सूरह फातिहा तो हर रकात में पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है, ठीक है। और मज़ीद सूरत मिलाना ये इब्तिदाई 2 रकतों में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन साबित है, इसका हुक्म भी साबित है, मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया, आपके अमल से भी साबित है। और जो है आखिरी 2 रकतें जी, इनमें सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या क़िराअत करना सराहतन तो साबित नहीं है, लेकिन इस्तिनास और इस्तिशहाद या इस्तिदलाल के तौर पर बाज़ हदीसों से ये मुमकिन है और बाज़ सहाबा से अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और दीगर से ये साबित है कि वो आखिरी रकतों में भी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत वग़ैरह पढ़ लेते थे। अच्छा ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। शेख मुफ्ती हाशिम अज़मानी साहब। शेख मोहतरम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सवाल है, मोहम्मद शहजाद के नाम से आईडी हैं, लिखते हैं जी मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अल्लाह की हमद बयान कर रही हूँ और मेरा गला बैठ जाता है। इसी दौरान एक और ख़ातून हमद पढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो सही तर्ज से नहीं पढ़ती, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना और इसी दौरान मेरी आँख खुल जाती है। इसकी ताबीर बताओ।
کوئی بات نہیں، یہ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا اور پھر دوسری نہیں بیان کر پائی، پھر انہوں نے بیان کی، اور گلے کے اندر بھی کچھ انہوں نے کہا کہ وہ پڑھنے کی وجہ سے مسئلہ بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کس پہ کی جاتی ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازیں گے، اور پھر پہلے انہوں نے کی نہیں کر پائیں، تھوڑا سا مسئلہ بنا، کسی اور نے کی، پھر دوبارہ انہوں نے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سبب پیدا ہونے کی علامت ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی حمد کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ میزان کو، یہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، تو یہ کوئی نعمت آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، نعمت آنے کی طرف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں جو نعمت ہے انشاءاللہ وہ جلد سے جلد آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے کافی خواب ہیں اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں، اور کافی کالز بھی اس وقت پینڈنگ پہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے شامل کریں، لیکن یہاں پر وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ آپ پیغام ممبر کلب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ ہم حصہ کیوں بنیں گے۔ حصہ بننے کے فوائد انشاءاللہ آپ کو دنیا میں شاید نظر نہ آئے، لیکن آخرت میں اللہ پہ ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جانب سے سپانسر کی جائیں گی، آپ کی طرف سے یا آپ کے پیاروں کی طرف سے سپانسر کی جائیں گی دینی نشریات۔ 1000 روپیہ صرف، آج کے دور میں 1000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ویلیو رہے اور اللہ کے ہاں بہت زیادہ انعام پائیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ممبر کلب کا حصہ بننا ہے۔ آپ نے جو نمبر دیا گیا ہے آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کریں اور پیغام ممبر کلب کا حصہ بنیں، اور ماہانہ 1000 روپے پے کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سپانسر کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم امید نہیں بلکہ یقین کریں گے، یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور آپ کے حق میں بہتر کرے، اور جو صدقہ ہے نا، صدقہ جاریہ کی کیفیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ہمیشہ آپ کی طرف سے جاری رہے۔ تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ دین کا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک الحمدللہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ صرف 2 3 4 5 10 افراد تک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف پنجاب میں، نہ صرف لاہور میں، بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ دنیا کے تمام بر اعظموں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے سوالات ہیں اس کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریمائنڈر ہے آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، ان پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ شیخ مفتی احمد ولی خان صاحب، شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے۔ شیخ، پوچھا گیا ہے کہ آج کل والدین بچوں کو مہنگی سہولیات تو دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کی تربیت کرنے اور ان کی بات سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اسلام اس غفلت کو کس نظر سے شیخ دیکھتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اولاد صالح، نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رب حب لی من الصالحین ذریۃ طیبہ، اور اس طرح اور بھی دعائیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جب یہ نعمت حاصل ہو جائے پھر اس نعمت کی قدر بھی ہونی چاہیے، اور وہ قدر کی مختلف طریقے ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہو، اولاد کو وقت دیا جائے، اور اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ وہ یہی سمجھے کہ سب سے قریبی دوست جو میرا ہے وہ میرے والد محترم ہے یا میری والدہ محترمہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ہوتا یہی ہے، جیسے کہ سوال کے اندر بھی آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اکثر ماں باپ جو ہے ان کے لیے آسانیاں تو دے رہتے ہیں، لیکن
ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے احوال معلوم کرنا، ان کی تربیت وغیرہ کے بارے میں یہ جو ہے نا اہتمام اس کا کرنا یہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بندہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو یعنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو اب جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو اور آپ نے ان کی تربیت کی ہو۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ ہر بندہ والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، جو ہر بندہ ہے وہ اپنے گھر میں راعی ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے اور اپنے اس ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ ماں جو ہے اس کے متعلق بھی آیا کہ جو عورت ہے وہ بھی راعیہ ہے اپنے خاوند کے گھر میں، اپنی اولاد کے متعلق اور اس کے مال کے متعلق، اپنی عزت کے متعلق، یہ سارے امور میں راعیہ ہے اور اس سے بھی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، یہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو، بیٹوں کو بت پرستی سے بچا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ لقمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اور وہ بار بار وہ فرماتے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مداومت اختیار کر، اور اسی طرح وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے یہ حکم دیا اپنے ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے اہل کو حکم دے کس کا؟ نماز کا، اور اس کے اوپر قائم رہے۔ تو یہ لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بچے آپ کے پہنچ جائیں 7 سال کے تو ان کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز کے بارے میں ان کو ادب دو، اور اسی طرح ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ یعنی ایک تعلق، ایک محبت اور ایک رابطہ رہنا چاہیے، اور اگر یہ رابطہ نہ ہو تو پھر اپنی اولاد وہ پرائی ہو جاتی ہے اور لوگ ان کو اپنا لیتے ہیں، پھر آپ کی باتوں پر اس کو اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ لہذا بہت ضروری ہے وقت دینا۔ ہم جو ہے نا موبائل دے دیتے ہیں یا کوئی اور، تو اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلق، محبت اور اسی طرح ان کے ساتھ بات چیت، ان کے دل کی باتوں کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ شیخ بہت شکریہ۔ والد صاحب گھر جائیں تو والد صاحب لگیں، کوئی باہر سے بہت جلال والا شخص نہ لگے۔ بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم، شیخ علی احمد لکھتے ہیں خواب میں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے سفر کرنا کیسا ہے شیخ؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، جی، یعنی حالات اگر پریشانی والے ہیں جی شیخ، تو پریشانی ختم ہو کر وہ آسانی والے معاملات میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور چونکہ ہیلی کاپٹر جو ہے عموماً یہ اندرون ملک پرواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بیرون ملک پرواز کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ تو ان کے مثلا شوہر ہیں، اگر یہ خاتون ہے خواب دیکھنے والی، تو ان کے شوہر اندرون ملک ایک شہر سے دوسرے شہر کہیں کاروبار کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے چلے جائیں، یعنی اس ایک شہر میں رہتے ہوئے اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ دوسرے بڑے شہر میں کسی میں شاید وہ کوشش کریں۔ تو یہ حالات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ملک کے اندر رہتے رہتے یہ تبدیلی، بعض دفعہ تبدیلی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ویزا لگوا کے یو کے، دبئی وغیرہ نہیں جائیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ تو پردیسیوں کے حالات ہم دیکھتے ہی ہیں، بیچاروں کے مالی حالات تو بدل جاتے ہیں، لیکن پھر جب واپس پلٹتے ہیں، جیسے شیخ محترم نے فرمایا، پھر وہ اولاد اپنی نہیں وہ کوئی اور لے جا چکا ہوتا ہے، تربیت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے۔ تو یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی
ملک کے اندر رہتے رہتے کسی بڑے شہر پہ جا کر آئے گی انشاءاللہ۔ شیخ ایک اور خواب ہے، جنت کے نام سے آئی ہے، لکھتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے جس کے اوپر تربوز، کیلے اور امرود لگے ہیں، میری بہن کیلے اتار رہی ہے اور میں امرود، کچھ امرود کو پرندوں نے کھایا ہوا ہے، ہم دونوں بہنیں کواری ہیں، اس خواب کی تعبیر شیخ بتائیں۔ درخت یہ خاندان کی طرف اشارہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس پر کیلے بھی ہیں، امرود بھی ہیں، اور یہ تربوز بھی ہیں۔ جی جی، تو چونکہ یہ سب چیزیں اوپر درخت کے لگتی نہیں ہیں اس طرح سے اکٹھی، جی شیخ، تو یہاں پر یہ مختلف نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا شیخ، اور جن پھلوں کو پرندوں نے کھایا ہے ویسے تو بظاہر خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے کوئی پرندے وغیرہ اگر کھا جائیں وہ صدقہ ہے انسان کی طرف سے۔ تو یہاں نعمتیں آئیں گی اور نعمتوں میں سے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے اور پھر گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی انشاءاللہ۔ یہ خاندان کے لیے خیر و برکت کی علامت ہے، اور ایسے انداز سے جس کی توقع اور امید بھی نہ کی جا سکتی ہو۔ درخت کے اوپر اس طرح کی چیزیں اکٹھی، جی بالکل، سوچ ہی نہیں سکتا بندہ، تو غیر متوقع انداز میں ان ایکسپیکٹڈ یعنی ویز سے ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم، پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی شخص کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ مجھے صرف اپنے دل کی صفائی کافی ہے، اعمال اتنے ضروری نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی فرما دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو مسئلہ ہے نا نہایت یعنی خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ تو اس کے خلاف ہے۔ جی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہوں نے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، عقیدے کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ تو یہ کیسے ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دیگر اعمال کی ضرورت ہے نہیں، مجھے صرف دل کی صفائی کی ضرورت ہے؟ اور یہ بات نہایت غلط ہے کہ جب دل صاف ہو تو اثرات جسم پہ نہ ہو۔ حدیث میں تو یہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، تمام جو اعضاء ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر زبان سے بری بات نہیں نکلتی، آنکھوں سے بد نظری نہیں ہوتی، اور کانوں سے غلط چیزوں کی سماعت نہیں ہوتی، ہاتھ اور پیر یہ سارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب دل صالح ہوتا ہے، دل کے اندر تندرستی ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ اور اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ زمین جیسی ہوگی نا، زمین زرخیز ہوگی تو وہاں سے پھل اچھا نکلے گا۔ ہاں بالکل شیخ، اور اگر زمین ہی زرخیز نہیں ہے اور فاسد زمین ہے تو وہاں سے کیسے اچھا پھل نکلے گا؟ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے۔ ہاں جی، بالکل تو یہ جو دعویٰ ایسے کرتے ہیں نہایت غلط ہے، قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ٹھیک ہے سر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ متقی، تمام لوگوں سے صفائی قلب کے لحاظ سے نہایت پاک۔ اعمال دیکھو کتنے اعمال کرتے رہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اور رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یقین آ جائے، موت آ جائے تو عبادت کرتے رہو۔ تو وہ پھر کرتے رہے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور بہت ہی غلط نظریہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم اختر صاحبہ ساہیوال سے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ نسیم اختر صاحبہ خانیوال سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، میں نے پوچھنا ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت انسان کو
तस्वीर मुकम्मल करने के बाद बोलना चाहिए कि दरमियान में बातचीत कर सकता है इंसान। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की खानेवाल से हमारे साथ मौजूद। दूसरी बात सुने, दूसरी बात क्या है? जी 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 फरमाइए फरमाइए। दूसरी वो पूछना था कि ख्वाब की तबीर 3 साल पहले इत्काफ में ख्वाब देखा था। अच्छा। तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा, क्या ख्वाब देखा था आपने? वो ना बेटे का मसला चल रहा था, कोई केस वगैरह का ना। अच्छा तो ठीक है। देखा था, किसी से पूछा था भाई ये मसला है, अब क्या करें। ख्वाब क्या देखा था? ख्वाब क्या देखा था आपने? हाँ, वही बता रही हूँ ना, जी, ख्वाब ही बता रही हूँ ना। तो किसी से बेटे का केस चल रहा था ना, तो इत्काफ में बैठी थी, दुआ वगैरह मांगती थी। तो किसी आदमी से पूछा था भाई कोई बताओ कोई मसला हल हो जाए। तो उसने कहा था ऐसे पीछे ना हाथ किया था, ऐसे चले जाओ। तो उधर मैं गई थी और खैर ऐसे ही दरख्त और नहरें नजर आई थी ना। तो फिर मैं घर आ गई। घर जब आई ना तो मुझे चाबी किसी आदमी ने दी थी, चाबी। अच्छा। तो इतनी देर में बेटा आ गया। मैं कहती हूँ आप इतनी जल्दी आ भी गए हो? तो ये देखो चाबियां मिल गई हैं। ठीक है, ओके, ये ख्वाब था। ठीक है, बेटे का केस है, बेटा जेल में है या वैसे बाहर केस चल रहा है? बेटे का वैसे केस चल रहा था ना। वैसे केस चल रहा था और अब इस वक्त स्टिल चल रहा है केस? नहीं, अब केस खत्म हो गया, लेकिन उसकी बीवी का केस था ना। तो फिर अब जो है ना वो डिग्री वगैरह हो गया। अब हम पैसे दे रहे हैं उन लोगों को ना, परेशानी बनी ठीक है, तलाक का मामला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसीम अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी खानेवाल से। शेख पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे ख्वाब के वाले से। उन्होंने कहा कि 3 साल से ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं हुई। तो एक ताबीर होती है जो हमने सोची होती है जहन में, जी शेख, और एक ताबीर होती है जो हकीकत में। और ताबीर हकीकत में शायद पूरी हो भी चुकी हो, इनको पता भी ना चला हो। जी बिल्कुल। यानी अब अगर कोई केस चल रहा है, अब हमारे बार बार पूछने से पता चला कि वो मियाँ बीवी का केस था। हाँ जी, बेटे और बहू का केस था। बिल्कुल शेख। तो कहीं अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइश से बचाने के लिए, अब देखिए जहाँ पर कई घराने ऐसे हैं जहाँ पर मियाँ बीवी की नहीं बनती और वो अलग भी नहीं हो पाते। हाँ, जिंदगी पर शौहर नहीं अलग करता कि उसको तलाक देगा तो हक महर देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। बीवी खुला नहीं लेती, अगर खुला लेती है तो हक महर छोड़ना पड़ेगा। यानी बहुत से मसाइल हैं, माली मफादात फिर आ जाते हैं जी। इसी तरह जब ज़िंदगी बसर होती है तो फिर कई जगह पर कत्ल भी हो जाते हैं। बिल्कुल शेख। बीवी रात को सोए हुए शौहर को कत्ल कर देती है, बिल्कुल। और कई शौहर रात को सोते हुए अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं। बच्चों को भी कई मामला बच्चों को भी साथ कत्ल कर देते हैं बिल्कुल ताकि मामला बिल्कुल ही साफ हो जाए। बिल्कुल शेख। तो अब ये हमारी जो खातून हैं मोहतरमा बहन, ये फरमा रही हैं कि ताबीर नहीं हुई, तो न जाने अल्लाह ताला ने किसी ऐसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया। जी, वो सफ़ेद दरख्त और सफ़ेद नहर को समझ रही थी पॉजिटिव, यानी अब चाबी भी मिल गई या सारे मामलात। तो अगर कोई दरमियानी रास्ता निकल आए जी कि जहाँ बहुत बड़ा नुकसान ना हो, बड़े नुकसान से बचकर अगर छोटे नुकसान पे भी अलहदगी हो जाए तो फिर भी कोई यानी हो सकता है कि यही ताबीर हो। ठीक है। तो बसा औक़ात हमने जहन में बनाई होती है कि नहीं मुकम्मल तौर पे। अब देखिए अगर बेटे हैं, इनके बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि हम ख़र्चा दे रहे हैं, तो बच्चों का ख़र्चा अगर वो इधर होते तब भी तो ख़र्चा देना था, अगर उधर हैं तब भी वो बच्चों को ख़र्चा दे रहे हैं। तो अपने ही बच्चों पर वो खर्च कर रहे हैं। औलाद तो अपनी है, औलाद तो अपनी है। तो इसलिए ताबीर मिन वान जैसे हमने सोची होती है वैसे नहीं होती। तो इसका मतलब ताबीर बहन को मिल चुकी। और दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत ख्वाब देखा था। जी बिल्कुल। 11 सितारे, चाँद और सूरज सजदा कर रहे हैं। इन्होंने तो एक वो धागा सफ़ेद, वो एक इस तरह की चीज़ देखी है, सफ़ेद दरख्त और एक चाबी भी है। और उन्होंने तो चाँद सर, और हम तो गुनाहगार, हम तो हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं। और वो अल्लाह के नबी की औलाद, और जिन्होंने मुस्तकबिल में ख़ुद भी नबी बनना था अल्लाह ताला की तौफीक से, यानी बने भी फिर। तो उनके ख्वाब की क्या हैसियत होगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, भाइयों ने कुएं में गिरा दिया, बाज़ारों के अंदर भी कितने आजमाइशों से जाने का मामला। अब वो तो सोचते होंगे कि मामला कहाँ है, और लेकिन वो कितने सालों के बाद, 15-20 साल का वक्फा गुजरा, उसके बाद जाकर उसकी ताबीर हुई। अब मुमकिन है कि जो इनके जहन में अब इस वक्त ये एक परेशानी वाली, यानी मैं कह रहा हूँ कि बड़ी आजमाइश से अल्लाह ने बचा लिया, ये भी बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और मुमकिन है कि कल किला जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर कई आजमाइशों के मराहिल से गुज़रने के बाद वो पूरी हुई थी,
تو ممکن ہے کہ ابھی کچھ آزمائش کا مرحلہ مزید ہو جی۔ اور اس سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ مزید کامیابی اس شر میں سے اللہ تعالیٰ کوئی خیر نکال دے تو مستقبل میں امید رکھی جا سکتی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ ہماری بہن کا دوسرا سوال تھا، درود شریف پڑھتے ہوئے ہم دورانے جب ہم پڑھ رہے ہیں ایک تسبیح فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں تو اس دوران کسی سے مخاطب ہونا، کسی کا جواب دینا، یہ لازمی ہے یا بعد میں دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، درمیان میں بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیح کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یا دیگر اذکار کر رہا ہے، جی درمیان میں اس نے بات کرنی ہے، جی شیخ، کوئی بلا ضرورت تو بندہ بات نہیں کرتا، کوئی اچھی بات ہی کرتا ہے تو کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا جو تسلسل ہے اس سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی توجہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کی توجہ نہیں خراب ہوتی، وہ ضروری بات آپ کر کے اس کے بعد اپنے سلسلے میں واپس آتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، نماز کے اندر باتیں جو ہے نا دنیاوی باتیں، کلام، یہ منع ہے۔ یہ تو عام ذکر ہے، عام اذکار ہے، درود شریف ہے، اس کے اندر اگر کوئی بات درمیان میں بندہ کر لے کوئی حرج نہیں واقع ہوتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم خواب ہے، محمد موسیٰ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی شیخ پہلے کالر کو ایڈ کرتے چلیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیرہ اقبال صاحب آئیں فیصل آباد سے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بھائی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میری بڑی باجی ہے، انہوں نے ہمیں سامنے والے ہمسائے ہمارے ہیں، ان کے نا لڑکے کو قتل کر دیا اور ان کی والدہ وہ بھی وفات پا چکی ہیں، تو وہ میری ہمارے گھر آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ باجی آپ دس دیکھ لو تھوڑی بیٹی نے نا میرے بیٹے کو قتل کرتا۔ وہ جو میری بہن ہے نا وہ خاموشی سے آرام سے لیٹ جاتی ہے اور میں بھاگ کے ان کے گھر جاتی ہوں تو واقعی اس نے اس کو مار دیا اور واقعی وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں، پر وہ جس باجی نے مارا ہے وہ بڑی مطلب خون سے ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور آج کل وہ میری سسٹر بیمار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، قتل حقیقت میں ہوا ہے یا صرف خواب کے اندر ہی قتل ہوا ہے؟ خواب میں، بس خواب میں، حالانکہ وہ زندہ ہے، دونوں سسٹر بھی زندہ، وہ ہمسایوں والے جو بھائی ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ سمیرہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ شیخ مفتی ہاشم حقیقت میں اگر ہمسایوں کی آپس میں تلخیاں، دوریاں یا کلیش ہوتے ہیں، اگر اس طرح کی تلخی وغیرہ نہیں ہے جی تو جیسے انہوں نے کہا کہ بہن بیمار ہیں، پھر قتل والا معاملہ ہے، تو یہاں پر قتل نہیں ہے بلکہ کسی آزمائش کا قتل ہے، اچھا کسی بیماری کا قتل ہے انشاءاللہ، اور اس بیماری کے قتل یا اس کے خاتمے میں ممکنہ طور پر ہمسائے ہی کام آ جائیں اگر تلخی نہیں ہے حقیقت میں، تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ جو بیمار بہن ہے اس کی زندگی کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، اس کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا خواب کے اندر نا عجیب بات ہے کہ قتل کوئی ہو رہا ہے، اب کر یہ رہی ہیں، کوئی بھی ہو رہا ہے، تو اصل میں یہاں پر رستے کی کوئی رکاوٹ، رستے کی کوئی آزمائش، کوئی پرانا مسئلہ، کوئی پرانی پریشانی وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمسایوں میں کوئی حقیقی معنوں میں کوئی تلخی یا اس طرح کا معاملہ ہے تو ممکنہ طور پر یہ بہن آگے ہو کر وہ تلخی ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ بیمار ہے نا، اگر تلخی ہے تو کہیں گی کہ چلو یار تم چھوڑ دو، پھر لوگ اس طرح بڑی بہنیں یا جو بیمار ہوتے ہیں ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، چلو یار یہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی بیماری کی لاج رکھتے ہوئے کہ چلو یہ بیمار بھی ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی تلخی ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی، تو پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں پھر وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ توبۃ النصوح کی شرائط کیا ہے شیخ؟ جو بندہ جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرما دی اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے، غفور الرحیم ہے، غفار ہے،
تو یہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جی تو توبۃ النصوح اس کا مطلب ہے خالص توبہ. خالص توبہ اس کی شرائط کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرم کر رہا ہے جی شیخ. اس فوراً چھوڑ دے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اور جو کیا ہے اس پر نادم اور پشیمان ہو جائے جی. اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے. یہ 3 شرطیں بنیادی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر یہ کسی انسان کے حق کے متعلق ہیں تو پھر چوتھی شرط یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو انسان ہے جس کا حق کھایا ہوا ہے جی. یا تو وہ حق اس کو واپس کر دیا جائے یا پھر اس سے معافی مانگی جائے. ٹھیک ہے سر. تو یہ معافی تلافی کر کے اپنے سلسلے کو صاف کر دیا جائے، یہ چوتھی شرط ہے. ٹھیک ہے. یعنی خالص توبہ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ وہ گناہ فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کرے، جو کیا ہے اس پر پشیمان ہو جائے، اور اگر انسانی حقوق سے متعلق ہے وہ حق بھی ادا کرے تو تب اس کی معافی ہوتی ہے. جب تک کوئی انسان معاف نہیں کرتا نا تو پھر یہ توبۃ النصوح نہیں ہے. اچھا. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ انسان کو اس کا حق واپس کر دیا جائے. جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دین یعنی قرضہ یعنی انسانی حق اس کی معافی نہیں ہے. اس کی معافی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ابھی آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے. ایک صاحب تھے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے والے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد اسے پھر بلایا کہ آپ نے کیسے بولا تھا، تو اس نے وہ ساری بات دہرائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے دین کے یا انسانی حق کے. اس کے لیے الگ سے جو ہے نا اس انسان سے معافی مانگنا ضروری ہے. ایک بندہ ہے اس نے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی ہے، پیسے دبا لیے ہیں اور بے عزتی کر دی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، تو اب وہ کہ توبہ یا اللہ حج کرتا ہے، دوسرے اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں. انسان کے حقوق سے متعلق وہ گناہ تب معاف ہوگا جب آپ اس کی وہ زمین واپس کریں گے، پیسے واپس کریں گے، تب اس کی معافی. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ لڑکی رشتے کا استخارہ کیا ہے لڑکی والوں نے. شیخ پہلے کالر کو شامل کرتے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیالکوٹ سے موجود ہے جی محمد عمر صاحب. فرمائیے عمر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی الحمدللہ. پہلے تو علی عمر صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء کی محفل کا حصہ بنایا. بہت شکریہ. اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت فرمائے. آمین. میں نے اپنے خواب کے متعلق تعبیر یہ پوچھنی تھی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اکثر و بیشتر میری خواب میں سانپ نظر آتے ہیں مجھے جن کو میں مار دیتا ہوں. اور میری والدہ جو ہیں ان کو بھی اکثر جو ان کے بہن بھائی بچھڑ چکے ہیں وہ اکثر و بیشتر خواب میں آتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے اس کے متعلق جاننا تھا اور ایک دعا کروانی تھی آپ سے. جی فرمائیے. کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک دیندار جو ہے وہ مجھے بیوی عطا فرمائے اور اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت فرمائے. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ محمد عمر صاحب، آپ نے ہمیں کال کی، سیالکوٹ سے موجود تھے. آپ کی دعائیں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. بہت شکریہ. شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب فرمائیے گا. شیخ 2 خواب، ایک سانپ نظر آتے ہیں جی لیکن کہتے کچھ نہیں بلکہ الٹا یہ ان کو مار دیتے ہیں. بالکل. اور والدہ محترمہ کو جو بچھڑے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ نظر آتے ہیں. دونوں خواب کوئی پریشانی والے نہیں ہیں بلکہ آخر میں جو انہوں نے کہا کہ دیندار خاتون مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ رشتے کے رستے کی رکاوٹیں اگر جو جس انداز سے ان کو تلاش ہے اور درمیان میں آ رہے ہیں سانپ تو یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو کہ دیندار رشتے تک پہنچنے میں یا جو ان کو تلاش ہے دین کے حوالے سے تو اس رستے کی رکاوٹیں ہیں لیکن یہ ختم کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہ رکاوٹوں کے عبور ہونے کی طرف اشارہ. اگر یہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری معاملات کے اندر رکاوٹوں کے عبور کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور بعض دفعہ
کسی بندے کی نظر لگی ہوتی ہے کسی کو، یعنی بندہ دیندار ہے، اسی لیے دیندار خاتون کی تلاش ہے، تو دیندار بندوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ اپنے آپ کو دم نہ کریں تو دیندار لوگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ خود کو دم کرنا بھی ضروری ہے، تو ان کو اپنے آپ کو اس طرح سے دم بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ الحمدللہ عبور ہو رہی ہیں، اور والدہ محترمہ کو اگر نظر آتے ہیں تو جو نظر آتے ہیں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیا کریں، ان کے لیے دعا کر دیا کریں، باقی کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی خواب کے اندر یوں سانپ دیکھنا، یہ تو الحمدللہ رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ واضح ہو رہی ہیں اور وہ ختم بھی ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ شیخ، دعا فرما دیجیے ہمارے بھائی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کے لیے نہایت نیک اور پاکیزہ رشتہ میسر فرمائے، آمین سبحان اللہ آسانیاں فرمائے ان کے لیے، اور وہ جوڑا پھر ایسا جوڑا ہو کہ قابل رشک جوڑا ہو۔ آمین اللہ تعالیٰ ان کے لیے اولاد پھر عطا فرمائے، صالح اولاد، معمر اولاد، عافیت اور صلاحیتوں والی اولاد۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھتے جائیں، پھر بریک پہ بھی جانا ہے۔ جو خواب بار بار میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن کالر بار بار آ رہے تھے۔ شیخ پوچھا گیا ہے، محمد موسیٰ کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں، لڑکی کا رشتے کا استخارہ کیا ہے، جہاں سے رشتہ آیا ہے خواب میں ہم ان کو لوہے کا دروازہ دیتے ہیں اور وہ دروازہ بہت مضبوط اور لمبا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی شیخ؟ یہ خیر کی امید ہے انشاءاللہ، اور دروازہ خاص طور پہ یہ میاں بیوی کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے، اور یہ ہونے والے رشتے کی مضبوطی اور استحکام کی طرف اشارہ ہے۔ بہت ہی اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ مطلب اس میں اگر اس کو کنسیڈر کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے؟ بالکل، اگر رکاوٹ نہیں آ رہی ہے کوئی اور دل کو اطمینان ہے تو استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، استخارہ کر لیا ہے، اب ایک بظاہر کچھ اشارے، کچھ اطمینان مل گیا ہے، اس کے بعد آگے چلیں۔ منگنی ہے، منگنی کے بعد کئی مراحل ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، لیکن اگر اس طرح بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ استحکام ہوگا، مضبوطی ہوگی۔ اور لوہے کے بارے میں خاص طور پہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کو قرآن پاک میں منافع اور فوائد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو یہ انشاءاللہ طرفین کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے منافع اور فوائد کا اور نفع بخش انشاءاللہ یہ رشتہ ثابت ہوگا، تو آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ خیر والا ہو۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ ناظرین، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں، خاص طور پر جو خوابوں کی تعبیر بہت زیادہ پوچھی گئی ہے، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں انہیں مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام کلب کے ممبر آپ بن سکتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیا گیا نمبر ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کا آپ کو فائدہ انشاءاللہ بہت ہونے والا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، آپ نے میسج کرنا ہے اور آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور صرف 1000 ماہانہ آپ نے دینا ہے۔ اس اکاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، وہاں پر آپ کو پراپر نظر آئے گا کہ آپ ممبر ہیں، یا پھر ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ ممبر پراپر بن سکتے ہیں اور وہاں پر فارم فل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ پراپر الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے پیغام ممبر کلب ہوں گے۔ پیغام کلب کے ممبر اس کا حصہ ہیں، آفیشیلی آپ پیغام ہیں انشاءاللہ، جو پیغام ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آپ آفیشیلی طور پر پیغام ہی بن جائیں گے انشاءاللہ، دوسروں تک بھی آپ پیغام پہنچائیں گے، بیسیکلی ذریعہ ہی آپ بنیں گے کروڑوں لوگوں تک دین اسلام کی رہنمائی کا۔ تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور جلد کیجئے، اس میں دیر نہ کیجئے۔ اپنے پیاروں کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ جو اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، دوبارہ آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں، جو نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر پہ رابطہ کریں یا واٹس ایپ پہ میسج کریں، آپ انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی صرف اس لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے یا سوشل میڈیا پر اسے اچھا سمجھیں گے، تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہوگی شیخ؟ یہ عمل ہباء منصورہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل
غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا جو عمل شہرت اور ریاکاری کے طور پر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جی، اور ایک ذرے کی بھی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی نہیں ہے۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ایک عمل کرتا ہے اور غیر کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے، جی، ایک عمل میرے لیے کرتا ہے اور غیر کو میرے ساتھ شریک کر لیتا ہے اس عمل میں، ترکتہ و شرکہ، میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے ایسا حصہ نہیں چاہیے جس میں آمیزش ہو، جس میں کسی اور کی شرکت ہو، تو یہ جو ہے نا عمل برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ ریاکاری کا جو عمل ہے یہ اللہ کے ہاں سرے سے قبول ہی نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، شرک خفی ہے، اور جب بندہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے تو وہ مقصد تو شاید اس کو مل جائے، لوگ سوشل میڈیا پہ اس کی بہت تعریف کریں اور عام طور پر لوگ بھی اس کو تعریف کریں، تو لیکن اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے ہیں جن پر جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لیکن وہ جہاد اللہ کے لیے نہیں کرتا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ تو بڑا بہادر اور دلیر ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ قاری قرآن ہے، عالم ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا قاری ہے، تو یہ چیزیں اس کو کہہ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ ہے مالدار ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، جود و سخا کرتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کے اندر یہ شہرت ہے کہ یہ تو بہت بڑا سخی ہے، تو یہ چیزیں اس کو دنیا میں مل جاتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن چیزوں کے لیے تم یہ کام کر رہے تھے وہ تمہیں مل گئی ہے، لوگوں نے دنیا میں تمہیں جواد اور سخی کہہ دیا، لوگوں نے دنیا میں تمہیں قاری قرآن اور عالم قرآن کہہ دیا، اور لوگوں نے دنیا میں تمہیں بڑا مجاہد اور دلیر کہہ دیا، یہاں پر تیرے لیے کچھ نہیں ہے، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا جو بھی عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، عمل صالح۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے۔ شیخ محترم کچھ خواب ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں جی، لکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نیبرز میں ایک آنٹی ہیں، وہ مجھے 5000 روپے دے رہی ہیں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا ہے، لیکن والدہ کہتی ہیں کہ آپ لے لیں، تو اسی دوران میں وہ پیسے نہیں لیتی اور اپنے گھر میں آ جاتی ہوں۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ممکنہ طور پر بعض دفعہ ہمسائے 17 سال ہے، منگنی کی شادی کی عمر ہونے کو ہے، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمسائے کہتے ہیں کہ چلو قریبی رشتہ کر لیں، اگر ان کے ہاں کوئی بیٹا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ رشتہ مانگیں اور یہ بیٹی جو ہے نا وہ انکار کریں اور والدہ کہیں کہ نہیں نہیں لے لو، لیکن پھر بیٹی نے بالآخر جو ہے نا نہیں لیا، پیسے نہیں لیے اور واپس کر دیے۔ تو یہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ چلیں یہ ہمسائے نہ بھی ہوں، بیٹی کو چاہیے کہ آئندہ جو منگنی اور رشتے کا معاملہ ہے وہ اکیلے جو ہے نا وہ طے نہ کریں۔ بعض دفعہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، معاملات کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، یا پھر یعنی والدہ محترمہ کی جو رائے ہے نا جس میں رشتے کے معاملات کے اندر یا کوئی بھی اگلا سٹیپ اٹھانے میں وہ بہت ہی مفید ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر نہیں تو پھر کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدہ کی رائے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ لائیو کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی اکثر مجھے بے چینی گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں جو حضرت جی سے تاکہ اس میں عمل کیا جائے تاکہ کوئی اس سے فرق پڑ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی، محمد کثیر صاحب۔ اور مجھے بھائی بتائیے گا کوئی بیماری تو نہیں آپ کو بھی جسمانی طور پر؟ میری کی پرابلم تھی تو اس میں نے چیک اپ کروایا تھا تو کافی بہتر ہو گیا تھا، پھر میں نے یہ پتے کا آپریشن کروایا، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔
آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مفتی ہاشم میربانی صاحب. فرمائیے گا شیخ نے بولا کہ آپ سے سوال جی جی جزاکم اللہ خیر. یہ گھبراہٹ ہے بے چینی. اور بے چینی ہے. جی جی. اور اچھا یہ آزاد کشمیر سے یا کشمیر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. بعض دفعہ ان چیزوں کا تعلق معاشرتی حالات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا. انسان احوال کی وجہ سے جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں اگر ڈپریشن ہے، اوورآل اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کا اثر انسان اپنے اوپر لیتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات نماز روزے کی اگر کہیں کمی، سستی، غفلت ہو، کیونکہ اصول یہ ہے بے چینی اور اضطراب کو ختم کرنے کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان اور قرار ملتا ہے. اگر اس کے مخالف اپوزٹ چیز ہوگی، بے چینی، اضطراب، قلق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اسی قدر ذکر کی کہیں کوئی کمی ہوگی. اور اگر الحمدللہ یہ ذکر بھی کرتے ہیں اور سارے معاملات بظاہر ٹھیک ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے بھی ہیں، کبھی جسمانی طور پر اور کبھی نفسیاتی طور پر. یہ نفسیاتی طور پر آزمائش ہے، تو اس آزمائش پر اگر یہ پورا اتریں گے وبشر الصابرین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. باقی اس حوالے سے ذکر اذکار عموماً کرتے رہیں، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس غرض سے کہ یا اللہ میرے اس قلق اور بے چینی کو ختم کر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ دعا بھی فرما دیجیے آپ ہمارے اس بھائی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بے چینی ان کو لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے اور صحت اور عافیت کی نعمت سے نوازے رکھے. ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سب کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ثنا عابد کے نام سے آئی ہیں، لکھتے ہیں جی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے والدین کی اس طرح سے خدمت نہیں کر پاتی جیسے شادی سے پہلے کرتی تھی، نہ ہی مالی طور پر اور نہ ہی جسمانی طور پر موجود رہ کر وہاں پر. ایسی صورت میں بیٹیاں کیا کریں تاکہ وہ زندہ والدین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. آمین. شیخ تو جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت والدین کی خدمت انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. اور اب بھی ان کی نیت ہے خدمت کرنے کی، لیکن اب تو وہ مواقع حاصل نہیں ہوتے. جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا، اب اس پر خاوند کا حق زیادہ ہو جاتا ہے، اور خاوند نے پھر اس کا دیکھ بھال بھی کرنا ہوتا ہے اور اس نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور فزیکلی بھی یہ وہاں پر موجود تو نہیں ہوتی، ماں باپ کے گھر کبھی کبھار آئے، تو یہ اس کمی کو جب آپ ان کے گھر چلے جائیں والدین کے گھر، اس وقت خوب خدمت کریں. باقی دعاؤں کے ذریعے سے، حال احوال معلوم کرنے کے ذریعے سے، فون کر کے اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی معمولی تحفہ بندہ بھیج دے، یہ بھی ایک خدمت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو آپ کی خواہش ہے اور طلب ہے یہ ایک اچھا جذبہ ہے، لیکن اب آپ کے اوپر خاوند کا حق سب سے زیادہ ہے. اچھا، وہ مقدم ہے؟ وہ مقدم. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی ہاشم میربانی صاحب، شیخ اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا ہماری بہن کے لیے. شیخ محترم نے بالکل ٹھیک فرمایا. یعنی مجھے تو اس بیٹی کے سوال پر، یعنی کیسی بیٹی ہے کہ وہ اپنی اس محبت کو جو شادی سے پہلے تھی والدین کے لیے، اس کو جاری نہ رکھ سکنے پر وہ پریشان ہے. اور بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. بیٹیاں جہاں بھی پہنچ جائیں شادی کے بعد، جہاں بھی ہوں، وہ اپنے والدین کا خیال ان کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ بیٹی مبارکباد کی مستحق ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چند روز قبل بھی ہم نے یہاں عرض کیا تھا کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ سابقہ نیکی جاری نہ رہ سکے تو اللہ تعالیٰ اجر لکھیں گے، برابر اجر لکھیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ بھی عذر ہی ہے نا کہ اب وہ ان پر حق اب شوہر کا ہو چکا ہے،
تو اب وہ والی نیکی جاری نہیں رکھ سکتی. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سفر کی وجہ سے اگر وہ نیکی جاری نہ رکھ سکے تو یہ تو بیچاری ہو ہی مسافر گئی ہیں, یہ تو پردیسی ہو گئی نا دوسرے گھر کی. اب اس وجہ سے وہ نیکی نہیں رکھ پا رہی جاری, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ اجر جاری رکھیں گے. تو یہ جو ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے وہ شادی سے پہلے والا جو مرحلہ ہے اس کے لیے بہت درس ہے کہ وہ اس کو اس انداز سے اپنے والدین کے ساتھ گزاریں کہ خدمت کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ, تاکہ جب وہ پردیس میں چلے جائیں, اگلے گھر میں جائیں, پھر ان کے پاس ایسا ریکارڈ ہو کہ اب وہ کر بھی نہیں پا رہی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کر رہا ہے. اچھے ریکارڈ. بیٹی کی یہ سوچ بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے اور بیٹی کی اس سوچ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی نصیب بھی اچھی کرے اور تمام بیٹیاں جو ہیں اپنے والدین کی دلوں کی ٹھنڈک بنے. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. آپ کے کائنڈ ورڈز تھے, اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے شیخ. شیخ محترم, خواب کی تعبیر ہے. پوچھا گیا ہے شادی شدہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ اس کے والدین اس کی شادی زبردستی اور جگہ کروا رہے ہیں. وہ شدید انکار کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں, مجھے کہیں شادی نہیں کرنی. اس خواب کی تعبیر بتا دیں شیخ. یہ میاں بیوی کے اچھے تعلقات کی طرف اشارہ ہے. اچھے تعلقات جی. خواب تو اچھا نہیں, چونکہ والدین کہیں اور کر رہے ہیں جی. یہ کہتی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں, میں نہیں کرنا چاہیے, اور وہ کہتی کہ میں کہیں اور کیوں کروں, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں, یہ میرا خیال رکھنے والے ہیں. تو یہ موجودہ جو ان کی شادی ہے اس میں خیر و برکت کی علامت ہے انشاءاللہ, پریشانی والی بات نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے, بسا اوقات بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں لیکن کسی اور حوالے سے اپنے میکے کے ساتھ کوئی معاملات, کوئی لین دین کا بعض دفعہ کئی بیٹیوں کا, جیسے ابھی ہم بیٹی کی بات پڑھ رہے تھے, بہت ہی مبارک سوچ تھی, لیکن کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں, ایسی کالز بھی آتی ہیں لیکن یہ شاذ و نادر ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, جو کہ اپنے والدین کے ساتھ کوئی معاملات کے اندر الجھاؤ بھی رکھتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میاں بیوی کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو لیکن بیٹی کا اپنے میکے کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو, والدین کے ساتھ, یا پھر والد صاحب کی کوئی رائے ایسی ہو جس کا احترام کرنا چاہیے لیکن بیٹی احترام نہ کر پا رہی. اس کا اس رشتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. رشتہ الحمدللہ مبارک, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, اور اس کے اندر ایک نیا موڑ بھی یعنی خیر و برکت والا, محبت والا آئے گا. لیکن بیٹی اور والدین یعنی میکے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو دیکھ دور کر لیں. بے شک, جزاک اللہ, بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر صاحب مرصد موجود ہیں جی حیدرآباد سے. بہت شکریہ حیدر صاحب, آپ نے ہمیں کال کی. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا خاص کرم ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ مفتی عبدالولی خان کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. اور پہلے دعا کی تھی بیٹے کے لیے, مرغی کے دورے پڑتے تھے نا. جی جی ٹھیک ہے, بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا, اور دعا کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے. اور رزق میں برکت کے لیے بھی دعا کے لیے کہیں گے. جی کیوں نہیں, انشاءاللہ تعالی. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ دعا ہی کروانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی حیدر صاحب؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حیدر صاحب, بہت شکریہ حیدر صاحب. حیدر صاحب نام بھی حیدر ہے اور کال بھی حیدرآباد سے کرتے ہیں شیخ. آپ بھی ماشاءاللہ, آپ کے ذہن میں یاد تو ہوگا ماشاءاللہ, اکثر بیشتر کال کرتے رہتے ہیں. شیخ دعا فرمائیے گا. بنت محمد ہیں, اچھا, ان کی بیٹی کے لیے, اور ایک خاتون ہے جو کہ پیغام کلب کے ممبر ہیں, اچھا شیخ, ان کی بیٹی مریم کے لیے انہوں نے خاص طور پہ آج درخواست کی تھی کہ شیخ محترم تشریف لائیں گے, ان سے دعا کے لیے. اور ان کے الفاظ تھے, یعنی یہ واٹس ایپ پہ موجود ہیں, میں منہ پہ نہیں کہتا. جی جی. ان کو امید ہوتی ہے کہ جب یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. شیخ آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں شیخ نے جو بات کی ہے, یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں عزیز الرحمان کے نام سے آئی ڈی ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہم پیغام ٹی وی ہر پروگرام دیکھتے ہیں اور ہم نے بہت سنا ہے کہ مفتی صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے, تو مفتی عبدالولی خان صاحب سے بول کر دعا کروا دیں. نعمان نام ہے ان کے بھائی کا, نام لے کر انہوں نے بھی دعا کی گزارش کی ہے. ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کریم ہے, الحمدللہ, بہت عظیم ہے, دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بھائی حیدر
کی جو دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے، اور بیٹا جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید صحت سے نوازے رکھے۔ ہمارے شیخ ہاشم یزمانی صاحب کی طرف سے جو ایک بیٹی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور ایک اور بھی بیٹی ہے، ان دونوں بیٹیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کی زندگیاں اچھی کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عافیت اور سلامتی سے نوازے رکھے، اور ان کی قسمت بھی اچھی کر دے اور ان کی نصیب بھی اچھی کر دے، تمام امور کے اندر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ جو بھائی نعمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بھی خصوصی فضل فرمائے، جو ان کی حاجت ہے، انہیں کام نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان پہ خصوصی فضل فرمائے اور ان کا یہ جاب کا مسئلہ اللہ حل فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ آپ کی جانب پڑھیں گے، خواب ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا نیک اور گناہ گار شخص کے خواب میں فرق ہوتا ہے شیخ؟ بنیادی طور پر گناہ گار شخص کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے اور اچھا آ سکتا ہے، اچھا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیک شخص کو بھی شیطانی خواب آ سکتا ہے۔ یہ تو بنیادی قاعدہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ گار، ہر کافر یا ہر بے دین انسان کو ہمیشہ جھوٹے خواب آئیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر نیک انسان کو ہمیشہ سچے خواب آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ اصول ہے۔ لیکن جتنا آدمی دیندار ہوگا، جتنا وہ عام معمولات میں زیادہ سچا ہوگا، اتنا اس کے اندر سچائی کی جو ریشو ہے، تناسب ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا خوابوں کے پورا ہونے کے حوالے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقکم حدیثا اصدقکم رؤیا، جتنا زیادہ وہ گفتگو کے اندر سچا ہوگا اتنا زیادہ خواب کے اندر وہ سچا ہوگا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سچے آدمی کا ہر خواب سچا ہوگا، تناسب، جتنا عام سچائی کے اندر تناسب بڑھتا چلا جائے گا اتنا خواب کی سچائی اور پورا ہونے میں تناسب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ جو حضرت یوسف نے خواب جیل کے اندر بتائے تھے، وہ دونوں قیدیوں کے خواب سچے ہوئے تھے۔ اچھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ نیک تھے، کسی جرم کے اندر تھے جیل میں یا کسی معاملے کے اندر، لیکن دونوں کے خواب سچے ہوئے۔ پھر آگے جو بادشاہ کا خواب تھا وہ بھی سچا واقعہ ہوا۔ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے تینوں خوابوں کی۔ تو خواب کسی ایسے شخص کا بھی سچا ہو سکتا ہے جو مجرم ہو، جو جیل کے اندر ہو، اور خواب کسی نیک انسان کا بھی شیطانی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان نیک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ اور بسا اوقات خواہشات تو ہر کسی کی ہوتی ہیں، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، مکان مل جائے، تو یہ خواہشات والا خواب یہ سچے آدمی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، لہذا نہ اس کی تعبیر ہوگی نہ شیطانی خواب کی تعبیر ہوگی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا زیادہ وہ نیک ہوگا اس کا تناسب جو ہے وہ نیکیوں کا بڑھتا چلا جائے گا، ورنہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ نیک آدمی کا ہر خواب سچا اور برے آدمی کا ہر خواب جھوٹا۔ اس کے سچے بھی ہوتے ہیں اور اس کے جھوٹے بھی یا نامکمل ہونے والے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزمانی صاحب، شیخ تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر